علامہ مجلسی کا تعلق میرے مسلک سے ہے، اور اب جو روایت پڑھنے جا رہا ہوں وہ در النظیم میں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے۔ اب انہوں نے خطبۃ البیان نقل کیا، طویل ترین خطبہ ہے علی کی زندگی کا۔ کہتے ہیں کہ علی نے اس کے بعد کوئی خطبہ نہیں دیا اور دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، اور یہ خطبہ انہوں نے بصرے میں دیا، نام ہے خطبۃ البیان۔ کبھی ڈیٹیلز تو پھر عرض کروں گا۔ اس خطبے میں 101 مرتبہ علی نے انا کہا ہے، میں وہ اپنی تعریف میں 101 کلمے ارشاد فرمائے ہیں آپ نے۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں ان کلمات کو آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور یہ ایک امام کی مجبوری سمجھتے ہو؟ جاہل مجمع میں اپنا تعارف کرانا بھی تو واجب ہے نا۔ امام پر واجب ہے کہ وہ اپنا تعارف کرائے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ الملل والنحل علامہ عبد الکریم شہرستانی، ان کا تعلق میرے مسلک سے نہیں۔ انہوں نے الملل والنحل میں میرے نبی کی ایک چھوٹی سی روایت نقل کی، من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو وہ جاہلیت کی موت مر گیا، مسلمان نہیں مرا۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ مسلمان نہیں مرا، کافر مر گیا۔ تو آج سن 2002 میں تمہارا امام کون ہے؟ اگر جانتے ہو تو مسلمان مرو گے، اور اگر دوسروں کی طرح نہیں جانتے تو تمہارے رسول نے تمہاری ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اچھا، تو اب یہ جملہ چھوٹا سا فٹ نوٹ یہاں عرض کروں اور آگے بڑھ جاؤں۔ ایک جملہ یہ تمہارے ذوق سماعت کی تسکین کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بس آف دا ریکارڈ۔ میں نے عبد الکریم شہرستانی کا حوالہ دیا ہے نا، ان بزرگ کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، اور کل میں کہہ رہا تھا کہ اسلام میں جتنے علماء گزرے ہیں خدا ان سب کے درجات بلند کرے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ تو ہم تک پہنچا ہی دیا ہے۔ شہرستانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی عجیب و غریب روایت تم تک پہنچائی، پھر تیسری مرتبہ پڑھ رہا ہوں، من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مر گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں اگر اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا میں جاہلیت کی موت مر گیا، تم اگر اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتے تم جاہلیت کی موت مر گئے۔ اگر شہرستانی جنہوں نے روایت لکھی ہے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتے، اب کوئی بھی ہو اگر وہ اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا تو وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ اب تم سے ایک سوال ہے کہ فدق کا مقدمہ لے کے آنے والی بیوی، بھائی تمہیں تو امام مانتی نہیں، اس کے زمانے کا امام ہے کون؟ پہنچ گئی بات پہنچ گئی۔ تو علی نے 101 جملے میں انا کہا، میں یہ، اور 101ویں جملے میں کہا انا ابو المہدی التاسع من ولد الحسین، میں ہوں، آخری جملہ ہے علی کا انا والا، کہ میں ہوں مہدی کا باپ جو حسین کی نسل میں نواں ہوگا۔ بڑے بڑے سرداران بصرہ اور بڑے بڑے حکام ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہو گئے کہ یا علی یہ کون ہے؟ کہا میری نسل سے اور آخر زمانے میں خروج کرے گا۔ کہا یا علی کیا ہوگا؟ ابھی وہ آخر زمانہ کب ہے؟ کہا بہت دور ہے، ابھی بہت دور ہے۔ کہا اب سے اس وقت تک کیا ہوگا؟ کہا بتلاتا ہوں، بیٹھ جاؤ۔ اور اس کے بعد علی نے خطبہ دینا شروع کیا اور کہنے لگے کہ خدا کی قسم اگر قرآن کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں ایک ایک کے نسب ناموں کو کھول کے رکھ دیتا۔ قیامت تک ماضی کی اور مستقبل کی ایک ایک بات بتا دیتا، لیکن مجھے قرآن روک رہا ہے، اس لیے جتنا مناسب ہے اتنا سنو۔ کہنے لگے کہ میرے اس بیٹے کا ظہور کب ہوگا؟ اذا وقع الموت فی الفقہاء، جب فقیہ مر جائیں، فقیہوں میں موت پیدا ہو جائے، فقیہ نہ ہو، کم ہو جائیں۔ وَإِذَا ضَيَّعَتْ أُمَّتُ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَىٰ الصَّلَاةَ، اور جب میرے نبی کی امت نماز کو ضائع کر دے۔ سن رہے ہو نا؟ وَكَثَرُ الشَّهَوَاتِ، جب وہ اپنی خواہشوں کے
کثرت میں مبتلا ہو جائیں، وقل الامانات جب امانت داریاں ختم ہو جائیں، وشرب القہوات جب لوگ گرم مشروبات کا استعمال زیادہ کر دیں۔ کہاں دیکھ رہی ہے علی کی نگاہ؟ گرم مشروبات سمجھ گئے؟ جب قہووں کا، چائے کا، گرم مشروبات کا استعمال زیادہ ہو جائے۔ وَاسْتَشْعَرُوا شَتْمَ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ اس زمانے کے لوگ ہنسی مذاق میں اپنی ماؤں کو اور اپنے باپوں کو گالیاں دیا کریں گے۔ یعنی علی بول رہے ہیں وَأُوسِرَتِ السَّمَاوَاتِ اور اس زمانے کے لوگ آسمانوں کو نچوڑنے کی کوشش کریں گے۔ آسمانوں کے نچوڑنے کا مطلب خلاؤں میں جائیں گے، معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ آسمانوں میں کیا ہے۔ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ فَيَكُونُ الْمَطَرُ قَيْضًا وَالْوَلَدُ غَيْضًا جب ایسا زمانہ آ جائے کہ لوگ آسمانوں کو نچوڑنے کی کوشش کرنے لگیں تو بارشیں رک جائیں گی اور شہری پانی سے پریشان ہوں گے۔ عجیب مرحلہ فکر ہے، یعنی عجیب مرحلہ فکر ہے کہ لوگ پانی کی کمی سے پریشان ہوں گے۔ والولد غیظا اور بیٹا اپنے باپ کی بڑی توہین کرے گا، باپ اس سے بہت پریشان ہوگا۔ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ تَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْأُسْبُوعِ وَالْأُسْبُوعُ كَالْيَوْمِ وَالْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ جب ایسا زمانہ آ جائے تو وقت اس طریقے سے پر لگا کے اڑے گا کہ سال مہینے کے برابر ہوگا، مہینہ ہفتے کے برابر ہوگا، ہفتہ دن کے برابر ہوگا، دن گھنٹے کے برابر ہوگا۔ فَإِذَا كَانَ آخری جملہ اور اس کے بعد پھر ذرا سا میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ فَتَوَقَّعُوا عِنْدَ ذَلِكَ فَرَجَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلوات اللہ وسلامہ علیہ جب ایسا زمانہ آ جائے تو انتظار کرو کہ کس وقت وہ آ جائے۔ تقریر کنفیوز ہو گئے نا علی کے کلام سے؟ ہو گئے نا؟ ہونا چاہیے، اس لیے کہ تم واقعاً اس زمانے میں اب یا داخل ہو چکے ہو یا داخل ہونے والے ہو۔ سنو گے 5ویں اور 6ٹھے نے کیا کہا؟ ملا کے روایت پڑھ رہا ہوں کہ جب ظہور مہدی کا زمانہ قریب آ جائے گا فَإِنَّ ذَلِكَ تَظْهَرُ نَارًا فِي طُولِ الْمَشْرِقِ آخر زمانے میں جب مہدی کا ظہور قریب آ جائے گا تو مشرق کی پوری لمبائی میں آسمانوں پہ ایک آگ نظر آئے گی۔ تبقى فی الجو 3 ایام اور 7 ایام اور وہ آگ فضا میں کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 7 دن تک رکے گی۔ شبہل ہردل عظیم اور اس آگ کا رنگ سنو گے زرد ہوگا نیلاہٹ لیے ہوئے۔ دیکھو اس آگ کے رنگ پہ بھی معصوم کی نگاہ ہے۔ تمہیں معلوم ہے، دیکھو تمہارے ملک میں ایٹم کا تجربہ ہو چکا، ایٹم سے جو شعاعیں نکلتی ہیں ان کا رنگ زرد ہوتا ہے نیلاہٹ لیے ہوئے۔ جب ایسا ہو جائے تو توقع کو فَإِنَّ ذَلِكَ تَوَقَّعُوا ظُهُورَ الْمَهْدِي جب یہ زمانہ آ جائے تو ظہور مہدی کی توقع کرو۔ اور پھر علی نے کہا مناقب ابن شہرہ شوق غلبت السین علی الہند وغلبت الہند علی السند یہ جغرافیائی علامات ہیں۔ یہ میں کل بھی کہہ رہا تھا، پرسوں بھی کہہ رہا تھا اور آج پھر کہہ کے گفتگو تمام کر رہا ہوں کہ میں نے صرف ہلکا سا تعارف پیش کیا ہے سبجیکٹ کا۔ سبجیکٹ تو تمہارے سامنے ابھی ڈسکس نہیں کیا میں صرف موضوع کا تعارف پیش کیا ہے۔ کبھی اگر زمانے نے مہلت دی تو میں کوشش کروں گا کہ پورا سلسلہ ہو گفتگو کا۔ بھائی توجہ، ایک سوال کر رہا ہوں اپنے سارے مجمع سے۔ آیت نے کہا اگر محمد گیا افائن مات او قتل انقلبتم علی عقبکم اگر محمد گیا تم کافر ہو جاؤ گے تو کافر ہوئے؟ نہیں، کوئی کافر نہیں ہوا، سب مسلمان ہیں۔ وہ کافر ہیں جو مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ یہ ساری ملت اسلامیہ کتنے ہیں کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کثرت ہے اور بڑی طاقتیں ڈری ہوئی ہیں مسلمانوں کی کثرت سے، اتنی کثرت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ قرآن نے کیا کہا تھا کہ اگر محمد گیا تم کافر ہو جاؤ گے، اور ہم نے الٹا دیکھا کہ محمد تو گیا
मगर हम काफी नहीं हुए, बढ़ गए। तो या तो कुरान की आयत का इनकार कर दो, और अगर ये मुमकिन नहीं है तो मानो कि मोहम्मद नहीं गया, एक गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया, और एक आज तक मौजूद है। बस मेरी तकरीर इस मरहले पर रुक रही है। अब इंतहाई आम रिवायत लेकिन इंतहाई खास है। भाई इसी दिन के लिए कहा था इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, मैं तुम में दो बराबर की चीजें छोड़ के जा रहा हूं, किताब अल्लाह है व इतरती अहल बैती, एक अल्लाह की किताब, दूसरे मेरे अहल बैत। भाई बहुत तवज्जो रहे, हजारों हजार मरतबा तुमने इस मुबारक रिवायत को जो ज़बान रसूल से निकली सुना होगा। इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, किताब अल्लाह है व इतरती अहल बैती, तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। ये मेरे नबी की ज़िंदगी का आखिरी जुमला है। अच्छा, अब इसके लिए तुम्हें किसी हदीस की किताब के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, जुमला खुद बतला रहा है। इन्नी तारिकुन मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है ना। यानी देखो, एक गवाही होती है दाखिली कि खुद वजूद के अंदर गवाही हो, और एक जगह कोई गवाह आ गया तो मियाँ ये गवाही तो वजूद के अंदर है, जुमले के अंदर है कि यह रसूल की जिंदगी का आखिरी जुमला है कि मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब, दूसरे अपनी औलाद। तो रसूल के जिंदगी के दो ही जुमले तो बड़े कमाल के हैं, या नबुवत का पहला जुमला या नबुवत का आखिरी जुमला। पहला जुमला जानते हो नबुवत का क्या था? क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, अल्लाह को एक मानो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। पहला जुमला है अल्लाह को एक मानो, आखिरी जुमला है मेरे अहले बैत का दामन थाम लो। पहले जुमले को भाई तवज्जो रहे, पहले जुमले को जिसने कबूल किया वो मुसलमान, जिसने पहले जुमले को ठुकरा दिया वो काफिर। तो अब जो आखिरी जुमले को ठुकराए उसके लिए आपका फतवा क्या है?